بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِجْرَاءُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كَوْنِهِ مُوجِدًا لِلْعَالَمِينَ رَبًّا لَهُمْ مُنْعِمًا عَلَيْهِمْ بِالنِّعَمِ كُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا عَاجِلِهَا وَآجِلِهَا مالكا لأمورهم يوم الثواب والعقاب للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحد أحق به منه بل لا يستحقه على الحقيقة سواه فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل لأن يحمد فضلا عن يعبد فيكون دليلا على ما بعده. فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب للحمد وهو الإيجاد والتربية والثاني والثالث للدلالة على أنه متفضل بذلك مختار فيه ليس يصدر منه لإيجاب بالذات أو بوجوب أو وجوب عليه قضية لسوابق الأعمال حتى يستحق به الحمد. والرابع لتحقيق الاختصاص فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجوه ما وتضمين الوعد للحامدين والوعيد للمعرضين. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کے بعد اس کی متعدد صفات کو لایا گیا. نمبر 1 صفت رب، نمبر 2 صفت رحمان، نمبر 3 صفت رحیم اور نمبر 4 صفت مالک یوم الدین. تو 4 اوصاف لائے گئے. تو فرماتے ہیں کہ ان 4 اوصاف کو کیوں لایا گیا؟ کہ ان 4 اوصاف کو اللہ رب العزت نے اس لیے ذکر کیا کہ اس میں گویا کہ اللہ کی تعریف کی علت کو بیان کیا گیا. گویا دعویٰ مع دلیل ہے کہ اگر اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے تو کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ تعریف کے لائق ہے. سوال پیدا ہو کیوں وہ تعریف کے لائق ہے؟ تو فرمایا موجدا للعالمین. رب کے اندر میں 2 صفتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کسی بھی چیز کو عدم سے وجود بخشنے والا ہے، اور دوسری صفت اس کے اندر یہ ہے کہ وہ وجود بخشنے کے بعد اس چیز کے پروان چڑھنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام کے تمام چیزوں کو مہیا کرنے والا ہے. کھانے کے لیے، سانس لینے کے لیے، سمجھنے کے لیے ذہن کا ہونا، جذبات کے لیے دل کا ہونا، اور دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا، سننے کے لیے کان کا ہونا، چلنے کے لیے پاؤں، اپنی ضرورتوں کے لیے ہاتھ. تو ہر طرح کی نعمتیں جس کو جیسی چاہیے، جس مخلوق کو وہ سب مہیا کرنے والا ہے. تو فرمایا کہ موجدا للعالمین، وہ تمام عالم کا ایجاد کرنے والا، عدم سے وجود بخشنے والا، ربا لہم، اور ان کی تربیت کرنے والا، انہیں چھوٹے سے بڑے تک پہنچانے والا، انہیں ترقی دینے والا، انہیں پروان چڑھانے والا. منعما علیہم بالنعم کلیہا، وہ ان پر ہر طرح کی ظاہری، باطنی، عاجلی اور آجلی نعمتوں کو نچھاور کرنے والا. کہ اپنے بندوں پر بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو ظاہر ہے، وہ نعمتیں بھی ہے اس کی. تو کہا رحمان اور رحیم سے اس کی طرف اشارہ کیا. وَمَالِكًا لِأُمُورِهِمْ يَوْمَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ ساری نعمتیں تمہیں ہم نے دی ہے اپنی رحمت، اپنے فضل سے،
اپنے رب اور اپنے خالق ہونے کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن اس کا تمہیں حساب بھی دینا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ اگر اللہ ان نعمتوں کو دینے کے بعد حساب کا سسٹم نہ بناتا، نظام نہ بناتا، تو سارے کے سارے بندے شرارت پر اتر آتے، سب کہتے کچھ ہونے والا تو ہو، کرو کچھ بھی، جو مرضی میں آیا جیسا آیا۔ تو انسان کے اندر تھوڑے بہت اخلاق ہے وہ بھی باقی نہیں رہتے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس وصف کو بیان کیا کہ وہ ماضی کا میں پیدا کرنے والا، حال میں تمہاری تربیت کرنے والا، اور مستقبل میں تمہارا حساب لینے والا۔ تمہارا ماضی، حال، مستقبل سب کے سب اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ مالکا لامورہم یوم الثواب والعقاب للدلالۃ علی انہ الحقیق بالحمد، تاکہ یہ تمام اوصاف دلالت کرے کہ وہی تعریف کے لائق ہے۔ لا احد احق بہ منہ، اس سے زیادہ تعریف کے لائق اور کوئی ہو سکتا نہیں، اس کے علاوہ تعریف کا حقدار اور کوئی ہو سکتا نہیں۔ بل لا یستحقہ علی الحقیقۃ سوا، بلکہ اس کے سوا کسی اور کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جتنی بھی صفات ہے وہ صفات ذاتیہ ہے، اور اللہ کی مخلوق میں جتنی بھی صفتیں ہیں یہ صفت عطائیہ ہے، اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیا وہ صفتیں، بلکہ اس کی اپنی ذاتی صفات ہے۔ اور بندے کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے، اگر وہ اچھی تقریر کر رہا ہے تو اچھی تقریر کا ملکہ دینے والا کون؟ اللہ۔ اگر وہ اچھا دوڑ رہا ہے تو اس کو طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ اگر وہ جو بھی اچھا عمل کر رہا ہے وہ سارے کے سارے اعمال کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں لا یستحق علی الحقیقۃ سوا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تعریف منہ پر نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف نہ کی جائے۔ اگر کوئی تعریف کرے فَامْلَأُوا فَمَهُ بِالتُّرَابِ، تو اس کے منہ میں مٹی بھر دو۔ تو اس لیے تعریف اللہ کے علاوہ، اور اس لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ تعریف کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ کیا نقصان ہوتا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے وہ چنے کے جھاڑ پہ چڑھ جاتا ہے، یعنی اس میں عجب اور کبر آ جاتا ہے۔ وہ کیا ہو حضرت، تو اس میں عجب اور کبر، اور جبکہ عجب اور کبر یہ ہلاکت کرنے والی چیز ہے۔ دوسرا کہ اس کی تعریف کرنے کی وجہ سے بندوں کی نگاہ میں اللہ کی عظمت کو یا کم ہوتی ہے اور مخلوق کی عظمت بڑھ جاتی ہے، جبکہ عظمت کسی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ مخلوق کی عظمت سے کیا ہونے والا ہے؟ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوں گے؟ الحمادون، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے، الحمدللہ کا ورد کرنے والے۔ الحمادون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باقاعدہ اللہ رب العزت ان کے لیے لیوا دے گا۔ الحمادون، جو اپنے حمادون کے اس لیوا اور اس جھنڈے کے ذریعے سے وہ جنت میں سب سے آگے آگے ہوں گے۔ وہ اسی لیے کہ جب بندہ ان تمام چیزوں کے استحضار کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اس کی نگاہ میں اللہ کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہتا ہے، تو وحدانیت اور توحید اس میں غاصب ہو جاتی ہے، اور اس کی نظر اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر پڑتی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں بل لا یستحقہ علی الحقیقۃ سوا، کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کے علاوہ کوئی اور تعریف کے لائق اور تعریف کا سزاوار اور مستحق ہے ہی نہیں۔ فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له، اس لیے کہ ترتب الحكم على الوصف، کسی حکم کا کسی وصف پر مرتب ہونا اس کی علیت کا پتہ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ عربی زبان کا ایک قاعدہ یہ ہے، بلکہ انسان اور کسی بھی کلام کا یہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی کو اس کی صفت کے ساتھ بیان کیا جائے تو
موصوف کے لیے صفت بمنزلہ شرط کے اور علت کے ہوا کرتی ہے. موصوف کے لیے صفت بمنزلہ شرط کے اور بمنزلہ علت کے ہوتی ہے. کیا مطلب کہ مثلا کوئی آدمی یہ قاضی ہے، جج ہے. اب جج نے سزا سنائی. کیا سزا سنائی؟ کہ اس آدمی کو 10 سال کے لیے جیل میں ڈالو. تو جتنے لوگ وہاں حاضر ہوں گے وہ کیا بولیں گے؟ تو بیچارے کو کیوں جیل میں ڈالو. لیکن اگر وہی جج یہ کہے اس شخص کو 10 سال کی سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس شخص نے فلاں فلاں جرم کیا، اس نے دھوکہ کیا، اس نے چوری کی، اس نے ڈکیتی کی، فلاں فلاں چیزیں کی، تو یہ سب اس کے وصف ہو جائے. اب جب یہ وصف ہے، اب سامنے والے کے ذہن میں کوئی چیز باقی نہیں رہی. وہ کیا بولے گا؟ ہاں برابر ہے، صحیح سزا، اس کو تو 20 سال دینے چاہیے. تو معلوم کیا ہوا کہ جب موصوف کے ساتھ صفت کو لایا جائے تو وہ صفت اس کی علت بن جاتی ہے اور وہی صفت اس کے لیے شرط بن جاتا ہے کہ اچھا ایسا ہوا اس لیے ایسا ہوا. تو کہا اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کو بیان کرنے کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کر دیا تاکہ سننے والے اور پڑھنے والے کے ذہن و دماغ کے اندر میں ایسا سوال نہ آئے کہ اللہ کی تعریف کیوں؟ تو تیری تعریف کریں گے، تو کون سی جوڑ کی مولی آ گئی بھیا؟ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ التَّرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعَرُ بِعِلِّيَّتِهِ وَلِلْإِشْعَارِ مِنْ طَرِيقِ الْمَفْهُومِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُتَّصَفْ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ لَا يَسْتَأْهَلْ لَأَنْ يُحْمَدَ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُعْبَدَ. اور فرماتے دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں اور یہ بتانے کے لیے بھی کہ مفہوم مخالف کے طور پر یہ بات سمجھ میں آئے کہ جو ان صفات سے متصف نہ ہو وہ مستحق حمد نہیں، وہ اہلیت حمد نہیں رکھتا. استاہل کا مطلب اہلیت کرنا، وہ حمد کی اہلیت نہیں رکھتا ہے. جب حمد کی اہلیت نہیں رکھتا ہے تو عبادت کا تو سوال ہی پیدا ہوتا. فَضْلًا عَنْ يُعْبَدَ. تو اب فرما رہے ہیں کہ دونوں چیزیں اللہ نے اس میں بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت نے یہ بیان کر دیا کہ اللہ کے علاوہ تعریف کا کوئی مستحق نہیں، اور چونکہ وہ ان تمام صفات کا مالک ہے لہذا عبادت کا بھی اس کے علاوہ کوئی مستحق نہیں. عبادت کا بھی اس کے علاوہ کوئی مستحق. تو کلام کے اندر میں مناسبت پیدا ہو گئی، یعنی پچھلی آیتیں یہ آگے آنے والی آیتوں کے ساتھ ربط پیدا ہو گئے. فَيَكُونَ دَلِيلًا عَلَى مَا بَعْدَهُ. لہذا وہ ما بعد کے لیے بھی دلیل بن گیا. وہ ما بعد کے لیے یعنی بعد میں کیا رہا ہے مالک یوم الدین کے بعد؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوا؟ اب آگے وہ بیان کریں گے انتفاع وغیرہ، لیکن ساتھ میں کہ بھائی عبادت کو کیوں ذکر کیا یہاں پر؟ کہا اس لیے کہ یہی جگہ مناسب تھی کہ بندے کو یہ کہا جاتا کہ بھائی اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر چیز کا مالک اور خالق وہی ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہوگا. تو فرمایا فَيَكُونَ دَلِيلًا عَلَى مَا بَعْدَهُ. فَالْوَصْفُ الْأَوَّلُ لِبَيَانِ مَا هُوَ الْمُوجِبُ لِلْحَمْدِ. کہا پہلی صفت یعنی رب کی صفت جو لائے وہ کیوں ہے؟ ما هو موجب للحمد، جس کی وجہ سے حمد واجب ہو جائے، جو حمد کو واجب کرنے والی ہے. کہ اللہ رب العزت کی تعریف اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ موجب حمد ہے. وہ کیا ہے؟ موجب حمد ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا پہلا وصف رب لائے تاکہ وہ حمد کو واجب کرنے والا، یعنی اللہ کیوں حمد کا مستحق ہے؟ اس لیے کہ وہ ہی پیدا کرنے والا اور وہی نظام کائنات کو چلانے والا. اب وَهُوَ الْإِيجَادُ وَالتَّرْبِيَةُ. رب میں کون سا معنی ہے؟ دو معنی پائے گئے. نمبر ایک ایجاد یعنی عدم سے وجود بخشنا، کہ کسی چیز کو نیست سے است میں لانا، جو نہیں تھا اور اس کو وجود میں لایا ہو. وَالتَّرْبِيَةُ اور اس کو پروان چڑھانا. تو کہا یہ دونوں وَالثَّانِي لِلدَّلَالَةِ. بڑی عجیب بات بیان کر رہے ہیں. وَالثَّالِث لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ مُتَفَضِّلٌ بِذَلِكَ مُخْتَارٌ فِيهِ. اور الرحمن اور رحیم ان دونوں وصف کو اس لیے لائے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے اختیار اور اپنے فضل سے یہ سب کچھ کر رہا ہے.
کیا مطلب؟ دنیا میں 3 طرح کے لوگ عقیدے کے اعتبار سے. ایک لوگ وہ لوگ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو بنایا اور وہ کائنات کو چلا رہا ہے اس لیے کہ اس پر ضروری تھا کہ وہ کائنات بنائے. دوسرے وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس پر ضروری تو نہیں تھا لیکن اب جب بنا لیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھائی کرنے والے کو اچھا بتا دے اور برائی کرنے والے کو برا بتا دے. یہ معتزلہ کہتے ہیں. اور دیگر تمام ادیان باطلہ جو ہے مشرکین کفار اور جتنے بھی ہیں وہ پہلی والی بات کرتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت نے کیوں کہا کہ وہ اس نے اس لیے اس دنیا کو پیدا کیا کہ اس پر واجب تھا. تو کہا کہ المتفضل دین، اللہ نے اپنے فضل سے اور اپنے اختیار سے اس کائنات کو بنایا، اسی لیے اللہ نے الرحمن الرحیم کو بیان کیا کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے. اس نے محض اپنے فضل سے دنیا اور آخرت کے نظام کو بنایا ہے، ورنہ اس پر کوئی چیز واجب ہوتی نہیں ہے، نہ واجب تھی نہ واجب ہے نہ واجب ہوگی. یہ اللہ کے لیے اصول ہے. تو اسی کو فرمایا اس پر رد کر والثانی والثالث کہ اللہ نے رحمان اور رحیم کو اس لیے ذکر کیا تاکہ وہ دلالت کرے کہ وہ اپنے اختیار سے اپنے فضل سے یہ سب کچھ کرنے والا ہے. لیس یصدر منہ لایجاب بالذات، یہ چیزیں اس سے اس لیے صادر نہیں ہوئی کہ اس پر موجب بالذات ہے، یعنی حقیقت میں اللہ پر کیا تھی، وہ واجب تھی. او وجوب علیہ قضیۃ لصوابق الاعمال، یہ رد ہے معتزلہ کا. یا اس پر اس لیے واجب ہے کہ کوئی اچھے اعمال آگے بھیج دے تو اس کے بدلے میں وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حتی یستحق بہ الحمد، تاکہ وہ حمد کا مستحق ہو. نہیں، الحمد کلہ للہ اولا وآخرا، اللہ کے لیے تعریف ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. اسی لیے فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر کوئی اچھی نعمت ملے تو انسان کہے الحمدللہ رب العالمین، اور اگر انسان کو کوئی ایسا لگے کہ کوئی چیز اس کے منشے اور اس کے مرضی کے خلاف ہوئی تب بھی وہ کہے الحمدللہ علی کل حال. کیا کہے وہ؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف. کیوں کہ بندے کے بس میں کوشش کرنا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. بندہ کوشش کرتا رہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی نتیجہ اس کے اپنے منشے کے مطابق نہ آئے تو بندے کو اس پر کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں. وہ کیا کہے؟ والرابع لتحقیق الاختصاص فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجه ما. اور اللہ رب العزت کے لیے چوتھی صفت رہا ہے الرابع مالک یوم الدین لتحقیق الاختصاص، اختصاص کو متحقق کرنے کے لیے. کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ذرہ برابر بھی ان چیزوں میں اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتا نہیں ہے. یہ اختصاص گویا کہ وحدانیت خالصہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مالک یوم الدین بولا ہے کہ جیسے وہ قیامت کے دن ہر چیز کا مالک حقیقی ہوگا، وہ آج بھی مالک حقیقی ہے. البتہ آج اس نے بندوں کو کچھ اختیار دیا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو جیسے وہ قیامت کے دن ہر چیز کا مالک ہوگا آج بھی وہ مالک ہے. لہذا اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ تعریف کا مستحق ہو سکتا ہے اور نہ عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے. تو فرمانے والرابع لتحقیق الاختصاص فإنه مما لا يقبل الشرك، اس لیے کہ جو شرکت کو قبول نہ کر سکتا ہے بوجہ ما، کسی بھی صورت میں، کہ اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں، اس کے ذات میں اور اس کے اعمال میں کسی بھی چیز میں ذرہ برابر بھی شرکت کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کرتا ہے لیکن اللہ شرک کو معاف کرتا
نہیں ہے. اس کے بعد آخر میں بیان کرتے ہیں وَتَضْمِينُ الْوَعْدِ لِلْحَامِدِينَ وَالْوَعِيدِ لِلْمُعْرِضِينَ. کہا کہ کتنی ساری باتیں کہنے کو تو چھوٹی چھوٹی صفتیں ہیں، رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، لیکن کتنی. کہا مالک یوم الدین سے ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ اس میں حامدین کے لیے وعدہ ہے اور جو معرضین ہیں ان کے لیے وعید ہے. مالک یوم الدین کیا مطلب کہ دیکھ اگر اللہ کے منشے کے مطابق زندگی گزارے گا تو بہت اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کما تدینو خدا، اور اچھا کرے گا اور اچھا پائے گا. تو کیا فرما رہے کہ اس میں گویا کہ اللہ رب العزت نے بندے کو یہ بھی بتا دیا کہ ایسا مت سوچنا اللہ رحمان الرحیم معاف کر دے گا. دیکھیں گے بعد میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بندے کا یہ کہہ کر گناہ کرنا کہ اللہ تو رحمان الرحیم ہے، یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے.